بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ اور اس کے حسین و جمیل بیٹوں کی ایک نہایت سبق آموز کہانی پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ایک بادشاہ کے سارے بیٹے حسین و جمیل تھے اور اپنے حسن پہ نازاں تھے، جبکہ ان میں سے ایک بیٹا انتہائی بدصورت اور چھوٹے قد کا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس پست قد بیٹے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی خداداد عقل و دانائی سے سمجھ گیا اور عرض کیا، ابا جان، گستاخی معاف۔ چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو حسن و جمال والے لمبے سے افضل ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ چھوٹی چیز کی قدر و قیمت بڑی سے زیادہ ہوتی ہے؟ جیسے بکری چھوٹی ہے مگر پاک ہے، جبکہ ہاتھی بڑا ہو کر بھی مردار ناپاک ہے۔ طور پہاڑ زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے مگر اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک تمام پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک کمزور مگر عقل مند آدمی نے ایک مرتبہ موٹے بیوقوف کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہی ہو مگر پھر بھی سارے گدھوں سے زیادہ شان رکھتا ہے۔ بادشاہ اس کی یہ باتیں سن کر ہنس پڑا اور خوش ہوا، جبکہ دوسرے بھائیوں کو بہت صدمہ ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں، جب تک بندہ بولتا نہیں اس کے عیب اور خوبیاں چھپی رہتی ہیں، اور ہر جھاڑی کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ شاید خالی ہو سکتا ہے اس میں کوئی خطرناک جانور چھپا ہوا بیٹھا ہو۔ اور اسی دوران بادشاہ کے کسی دشمن نے بادشاہ کی سلطنت پر چڑھائی کی تو سب سے پہلے جو شخص میدان جنگ میں کودا وہی اس کا پست قد بیٹا تھا، اور دشمن کو للکارتا ہوا اور یہ کہتا ہوا آیا، میں لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں، بلکہ لڑائی میں تو مجھے خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھے گا، کیونکہ لڑائی کے دن جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے دوران بھاگنے والا پورے لشکر کا خون کرتا ہے۔ یہ کہہ کر دشمن پر جھپٹ پڑا اور کئی بہادروں کو قتل کر کے اپنے باپ کے قدموں میں آیا اور قدم چوم کر عرض کرنے لگا، ابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھ لیا اور موٹاپے کو حسن جانا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کر آتا ہے وہ کام بھلا موٹا تازہ بیل بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں چونکہ بادشاہ کے سپاہی بہت تھے اور ادھر لشکر کم تھا، تو اس لشکر میں سے کچھ لشکریوں نے ڈر کر بھاگنے کا ارادہ کیا تو اس شہزادے نے نعرہ لگایا، اے بہادر، خبردار، عورتوں کی طرح بھاگنا بند کرو اور مرد بنو اور دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، دشمن کو مار دو یا خود مر جاؤ۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا اور یک بارگی حملہ کر کے دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور فتح ہو گئی۔ بعد میں باپ نے اس بیٹے کا سر منہ چوما، آنکھوں کو بوسہ دیا، بغل گیر ہوا اور روزانہ بادشاہ کی توجہ اس پر زیادہ رہتی، یہاں تک کہ اس کو اپنا ولیعہد چن لیا۔ اب بھائیوں نے حسد شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر مارنا چاہا۔ جب کھانا سامنے آیا تو اس کی بہن یہ ساری کارروائی دیکھ چکی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر زور سے کھڑکی کو پیٹا۔ شہزادہ اپنی ذہانت سے سمجھ گیا اور کھانا نہ کھایا اور کہا، یہ تو بہتر نہیں ہے نا کہ عقل مند مر جائیں اور بے وقوف اس کی جگہ سنبھال لیں۔ اگرچہ ہمہ ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے سر پر اس کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، دنیا سے ختم بھی ہو جائے پھر بھی الو نحوست کی علامت جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ سایہ میں آنا تو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے تمام شرپسند بیٹوں کو بلا کر ان کو سزا دی اور اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں تمام بیٹوں کو مناسب حصہ دے کر فارغ کر دیا تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ جھگڑا ختم ہوا، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں تو سما سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ اللہ کا بندہ اگر آدھی روٹی کھا لے تو دوسری آدھی روٹی غریبوں کو دے دیتا ہے، لیکن بادشاہ اگر ایک ملک پر قبضہ کر لے تو دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ انسان کو اپنے ظاہری حسن پر نازا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عارضی اور غیر اختیاری چیز ہے، اور کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کو ایسا بنا دیا، اس کو ویسا بنا دیا۔ اپنے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔